لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، لمحات زندگی گزرتے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا ذخیرہ آخرت جمع کیا. عاشورے کے دن بہت سے مسلمانوں نے روزہ رکھا، یہ ان کا ذخیرہ آخرت جمع ہو گیا. قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ ان کا ذخیرہ آخرت جمع ہو گیا. صلاۃ التسبیح پڑھ لی، یہ ان کا ذخیرہ آخرت جمع ہو گیا. درود شریف کی تسبیح پڑھ لی، یہ ان کا ذخیرہ آخرت جمع ہو گیا. اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں، توبہ کی، گناہوں کی معافی کی، تو یہ سب آخرت کے ذخیرے بن گئے اور عاشورے کا دن رخصت ہو گیا. ان لوگوں کے لیے بڑا خیر کا دن بن گیا. اور کتنے مسلمان ہیں جن کا یہ عاشورہ اس طرح گزرا کہ وہ ڈھول بجاتے رہے، تعزیہ نکالتے رہے، صبح سے شام تک تعزیے میں رہے اور ڈھول پیٹتے رہے، شہنائیاں بجاتے رہے، تصویریں کھینچتے رہے، کھنچواتے رہے. اب بتاؤ، عاشورے کا دن ان کا بھی گزر گیا. ان کے کھاتے میں کیا لکھا گیا؟ اور بہت سے مسلمان ہائی دوست کھیلنے میں لگ گئے. ان کے کھاتے میں کیا لکھا گیا؟ کیونکہ مسلمان کے ہر عمل کا اثر آخرت پہ جا رہا ہے. عاشورے کے دن اس قسم کی حرکات اختیار کرنا اور اس قسم کے لہو و لعب میں مبتلا ہونا، ارتکاب کرنا، کیا مسلمان کی شان کو زیب دیتا ہے؟ پھر اس جلسے میں، اس جلوس میں کتنے مسلمانوں نے عاشورے کے مبارک دن میں نماز چھوڑ دی. یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. جو نماز فرض جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. کتنے مسلمان ہیں یہ عاشورے کے اس جلوس میں شریک ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے گئے. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں چھوٹے بچوں کو لے جانا گویا ان کے اندر معصیت کے جراثیم ڈالنا ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں یہ گناہوں کے جراثیم آ جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ یہ ڈھول پیٹنا اور یہ تعزیہ نکالنا اور یہ ہائے دوست کھیلنا یہ سب گویا دین ہے، اسے دین سمجھیں گے جیسے سیدھے سادے مسلمانوں نے اسے دین سمجھا ہوا. یعنی مسلمان وہ اس کو دین سمجھ رہے اور یہ سب عمل کس لیے کر رہے کہ یوں سمجھا جا رہا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے غم میں ہم شریک ہیں. جب شیطان آدمی سے گناہ کا ارتکاب کراتا ہے نا تو پھر اس سے عقل بھی چھین لیتا ہے. گناہوں کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس سے عقل سلیم معاف ہو جاتی ہے.
پھر آدمی حماقت والے کام کر کے سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ لہٰذا دیکھیے، غم حسین منانا اور اس میں ڈھول پیٹنا اور اس میں شہنائی بجانا، کسی کے گھر میں اللہ حفاظت فرمائے میت ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہارے گھر میں میت ہو گئی ہے، ڈھول بجاؤ اور شہنائی بجاؤ اور ہائی دوس کھیلو، تو لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس کے گھر میں میت ہو گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ ہائی دوس کھیلو اور ڈھول بجاؤ؟ بھائی یہ کھیل تماشوں کا دن تھوڑی ہے۔ تو اب بتائیے، عنوان غم حسین کا ہے اور ہو رہے ہیں ڈھول تماشے اور یہ ساری چیزیں، کھیل تماشے، اور اسے دین بھی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اظہار عقیدت اور محبت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عنوان کیا ہے، حرکتیں کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، افعال کیا ہیں، تو کیا کل اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹ جائیں گے یہ مسلمان؟ ان کو اجر ملے گا؟ یہ جو ہائی دوس ہے، یہ کھیل ایسا ہے جو کھیلنا ہی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہر وہ کھیل جس سے جان کو خطرہ ہو، اعضاء و جوارح کو خطرہ ہو، زخمی ہونے کا امکان ہو، اس کھیل کی شریعت میں اجازت نہیں۔ تو اب یہ مسلمان ایسا کھیل کھیلیں جس میں جان کو خطرہ ہے، اعضاء ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ناک کٹ جاتا ہے، کان کٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے انسان، اور یہ اس کو بھی ثواب سمجھ کے منتیں مانی جاتی ہیں۔ ان سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں کہ بھئی تم کیا کام کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو، کیا اس پہ تمہیں آخرت میں ثواب ملے گا؟ اس عمل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں گے، اس عمل سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوں گے جو تم منت مانتے ہو۔ اور پھر ہے بھی عمل ایسا جس کی شریعت میں اجازت نہیں کہ یہ تو نقصان دہ چیز ہے۔ ہمارے دین نے کھیل کے بھی اصول ضابطے بنائے، ایسا کھیل کھیلنے کی اجازت شریعت نے دی ہے جس سے کوئی جسمانی فائدہ ہو، ذہنی فائدہ ہو، اور جس کھیل سے کوئی ایسا فائدہ نہ ہو ورزش کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، تو پھر اس کھیل کی شریعت میں اجازت نہیں۔ لہٰذا یہ جو بچے ڈبو کھیلتے ہیں یہ ناجائز، اور اس میں اس لیے کھیلنا کہ دو پارٹیاں کھیلیں گی، جو ہار جائے وہ پیسے دے، اس کے یہ جوا بن گیا۔ دیکھ لیجئے مسلمان بچے کتنا اس قسم کے کھیل میں لگے ہوئے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہم مسلمان جو عمل کریں گے آخرت میں اس کا یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ مسلمان دنیا میں آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، لہٰذا جو عمل کرے گا اس کا اثر آخرت پہ جائے گا، اور آخرت میں اس عمل کی یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کھیل جو ہوتے تھے، گھڑ سواری ہوتا تھا، اور گھوڑوں کی دوڑ لگائی جاتی تھی کہ کون سا گھوڑا آگے نکلتا ہے، تاکہ یہ میدان جہاد میں گھوڑے کام آئیں اور گھوڑ سوار میدان جہاد میں گھوڑوں کو صحیح استعمال کر سکیں۔ تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے کہ کس کا تیر نشانے پہ لگتا ہے، نیزہ بازی کے مقابلے ہوتے تھے کہ کس کا نیزہ نشانے پہ لگتا ہے۔ اب بتائیے، اس میں کسی کی جان کا بھی نقصان نہیں ہوتا تھا
اور نشانے بازی کی بھی مشق ہوتی تھی اور جہاد کی تیاری بھی ہوتی تھی۔ یہ کھیل دیے، پیراکی سکھائی کہ تیرو، کہ کہیں دشمن سے مقابلے میں کہیں دریا حائل ہو جائے تو تمہیں تیرنا آتا ہو، تم نکل جاؤ وہاں سے تیر۔ پیراکی کے مقابلے ہوتے تھے، تلوار بازی کے مقابلے ہوتے تھے کہ کیسے تلوار کی مشق ہے۔ یہ ہائیدوس نہیں ہوتا تھا، تلوار چلانا سکھائی جاتی تھی بچوں کو بھی کہ کل دشمن سے مقابلہ ہو تو تم کیسے مقابلہ کرو۔ تو یہ کھیل ہمارے دین نے بتائے تھے، جس میں جسمانی بھی فائدہ تھا اور آگے اپنی حفاظت کے لیے بھی تدبیر تھی کہ کل کو کوئی دشمن سے مقابلہ ہو تو آدمی اپنا دفاع کر سکے۔ آج دشمنان اسلام نے اور باطل والوں نے مسلمانوں کو دوسرے کھیل تماشوں میں لگا دیا کہ موبائل پر ایسے ایسے کھیل ڈال دیے کہ بچے اب اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں، آنکھوں کا بھی نقصان کرتے ہیں، ذہن کا بھی نقصان کرتے ہیں، دل و دماغ کا بھی نقصان کرتے ہیں اور پورے جسم کی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں کہ ایک طرف پڑے رہتے ہیں، گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو بھائی کھیل تماشے اس کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ اگر کھیل بھی کھیلنا ہے تو شریعت سے رہنمائی لینی ہے کہ کون سا کھیل ہم کھیلیں جس کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ جس کھیل کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کو کھیل لو، جس کی اجازت نہیں دیتی اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے شریعت کا اصول اور ضابطہ۔ پھر اگلی بات، یہ تو کھیل کے اعتبار سے۔ اب کچھ دن آئیں گے لوگ پتنگ اڑائیں گے، تو پتنگ اڑانا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس میں بھی جان کا خطرہ ہے۔ چھوٹی سی پتنگ کی خاطر چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں سے گر جاتے ہیں، تو اس کھیل کی بھی شریعت میں اجازت نہیں، کیونکہ اس میں بھی جان کو خطرہ ہے اور اور پتنگ اڑانے میں کوئی صحت کو فائدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جسمانی صحت کو فائدہ ملے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت سے اور ایسے کھیل، مرغا لڑاتے ہیں لوگ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ یہ جانوروں کو ایک دوسرے پر تکلیف دینا اور پھر اس پر انعام رکھنا، یہ سٹا اور جوا بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ بیچارے ان چیزوں میں لگے ہوئے اور ہیں مسلمان۔ تو اس لیے اس بات کے مذاکرے ہونے چاہیے کہ اس قسم کے یہ کھیل سب ناجائز ہیں۔ ہر کھیل کھیلنے سے پہلے ہم علماء سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کھیل ہم کھیلنا چاہتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب عاشورے کا دن آتا ہے تو مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کے اظہار میں شربت بناتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، حلیم پکاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کر دیا اور اسے دین سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کھانے پینے کے رنگ ہیں۔ بھائی شربت پینے میں کتنا مزہ آتا ہے، حلیم کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے اور بریانی کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ تو چٹخارے ہیں، کھانے پینے کے رنگ ہیں، اس کو عبادت اور دین کا نام دے دیا۔ اگر یہ شربت بنانا اظہار محبت ہے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم نے کتنا شربت بنایا، یعنی سارے شہیدوں کے سردار سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے کتنا شربت بنایا بھائی، کتنی حلیم کی دیگیں بنائیں اور کتنے بریانی کی دیگیں پکی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟
یہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ سویبہ ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو رضائی بھائی ہیں اور چچا بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں۔ 2 سال بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف 2 سال بڑے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بچپن کے دوست، رضائی بھائی اور چچا، یہ اتنی ساری نسبتیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو لگی ہوئی، اور یہ شہید ہوئے ہیں احد کے میدان میں، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ غزوہ احد جو پیش آیا یہ شوال کے مہینے میں آیا، 15 شوال کو یہ شہید ہوئے۔ کتنے مسلمانوں کو سید الشہداء کی شہادت کی تاریخ یاد ہے؟ یاد ہی نہیں۔ نہ ان کے لیے شربت کا ایک گلاس ہے، نہ ان کے لیے حلیم کی ایک پلیٹ ہے، نہ بریانی کی کوئی پلیٹ ہے۔ اگر یہ چیزیں واقعی اظہار محبت کا ذریعہ تھیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اظہار محبت کے حقدار ہیں، تو ان سے کیوں ہم اظہار محبت نہیں کر رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی سے محبت بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ تو ایک ایمان کی بنیاد کے لیے تو شربت بھی خوب، اور شربتوں کے انبار اور دیگوں کے انبار، اور دوسری بنیاد ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ کون سی تاریخ ہے شہادت کی۔ تو یہ گڑبڑ کیوں؟ یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں۔ کل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیں اور کہیں کہ ہمارے لیے تو ایک شربت کا گلاس بھی نہیں بھیجا، حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا بھیجا، کیا ہم سے محبت نہیں تھی؟ ہم اس محبت کے حقدار نہیں تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہوگا ہمارے پاس جواب؟ پھر مظلوم مدینہ ذوالنورین، 2 نور والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہیں اور اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی، اور 18 ذی الحجہ ان کی یوم شہادت۔ تو 18 ذی الحجہ کو کتنے تعزیے نکلتے ہیں بھائی؟ اگر محبت کا اظہار اسی کو کہتے ہیں اور یہ دین ہے، تعزیے نکالنا اور ڈھول پیٹنا اور ہائے دوست کھیلنا، اگر یہ دین ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی نشانی ہے، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی نشانی ہوتی، پھر یہ کھیل تماشے ان کی شہادت پر بھی ہوتے۔ تو کتنے مسلمانوں کو یہ یاد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے؟ ان کی یوم شہادت پر اس طرح کی جلسے جلوس کیوں نہیں ہوتے؟ اگر یہ جلسے جلوس ایمان کی علامت ہوتے، اظہار محبت کی علامت ہوتے، تو پھر تو یہ سب ہستیاں اظہار محبت کی حقدار ہیں، اہل ہیں۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ 1 محرم کو شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہیں، اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ ان کو حضور نے اپنے ساتھ ہی سلایا۔ تو یہ 1 محرم کو شہید ہوئے،
تو ان کے لیے کتنی دیگیں پکتی ہیں، اور بھائی ان کے لیے کتنے شربت بٹتے ہیں، اور ان کے لیے کتنی ہائی دوز کھیلی جاتی ہیں، اور ان کے لیے کتنے تعزیے نکلتے ہیں، کتنے جلوس نکلتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہر کام کرتے ہوئے سوچیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لیں، بھئی ہمارے لیے ایک شربت کا گلاس بھی نہیں بھیجا، ہمارے لیے ایک حلیم کی پلیٹ بھی نہیں بھیجی، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے حلیم کے انبار اور شربتوں کے انبار لگا دیے تم نے۔ یہ فرق محبت کیوں؟ اتنا فرق محبت کیوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، مراد نبی ہیں، مراد نبی، نبی کی مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دعائے نبی ہیں، نبی کی دعا ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں، یاد بھی نہیں کہ کب شہید ہوئے، ان کی شہادت کے چرچے بھی نہیں، تذکرے بھی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے 10 دن چرچے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے 1 دن بھی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے 1 دن بھی نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے 15 شوال کو بھی کچھ نہیں۔ پھر سب سے عظیم ترین معرکہ غزوہ بدر، تو سب سے افضل ترین جو شہداء ہیں وہ شہداء بدر ہیں، 14 ہیں، 14، 6 مہاجری ہیں، 8 انصاری ہیں، بدر میں آرام فرما رہے۔ میدان بدر میں آج بھی عجیب کیف و سرور ملتا ہے وہاں جا کے۔ تو یہ 17 رمضان کو شہید ہوئے، تو شہداء بدر کے لیے ایک حلیم کی پلیٹ بھی نہیں ہے، ان 14 شہداء کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یاد بھی نہیں ہے کہ کب ہوا، کب یہ شہید ہوئے۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے طریقے بنا لیے، یہ سب کھانے پینے کے رنگ ہیں، اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے، اور جس کو ہم نے بگاڑ کر یہ اپنا کھانے پینے کے مطلب بنا لیے، نفس اور شیطان کے جھانسے میں آ کر۔ کیونکہ اصل دشمن تو ہمارے نفس اور شیطان ہیں، انہوں نے ہمیں ایسا جھانسا دیا کہ ایصال ثواب کے عنوان پر یہ کھانے پینے کے رنگ میں ہمیں پھنسا دیا، اور ہم پھنستے چلے گئے، ایسے پھنسے کہ اب تو گویا جو یہ کرے گا تو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، ورنہ اس کو نہ اہل بیت سے محبت ہے، نہ نبی سے محبت ہے، نہ اس کا دین سے کوئی تعلق۔ ایسا لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا، یعنی کسی کو یہ سمجھا دو کہ بھئی ایسا نہ کرو، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ حالانکہ ایصال ثواب اور چیزیں، اور یہ رنگ اور چیزیں، یہ جو بنائے جاتے ہیں سب کھانے پینے کے ڈھنگ ہیں، رنگ ہیں۔ ایصال ثواب ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل عمل ہے جو ہمارے دین میں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب، ثواب کے معنی کسی عمل کے بدلے کو کہتے ہیں۔ ایصال معنی پہنچانا، یعنی کوئی نیک عمل کر کے اس کا جو بدلہ ہمیں ملے، اس بدلے کو پہنچا دینا کسی کو، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ثواب پہنچاؤں، تو میں کیا کروں ان کے لیے؟ دیکھیے، اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں ان کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی جاری کر دو، پانی۔ اس زمانے میں پانی کی خوب ضرورت ہوتی تھی، آج بھی جیسے تھر میں کنووں کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پانی کا کنواں کھدوایا، اور پھر اللہ سے عرض کی کہ ھذا لأم سعد، ھذا لأم سعد، کہ یہ پانی کا چشمہ
ام سعد کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا مطلب کہ یا اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ میری اماں کو پہنچا دیجیے۔ یہ ہو گیا ایصال ثواب۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ ایصال ثواب کا، کہ کوئی نیک عمل کر کے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے۔ بس اس کے لیے، اس عمل کے لیے وقت کا تعین، مہینے کا تعین کچھ بھی نہیں، مختلف رنگ، مختلف شکلیں، مختلف کھانے، کچھ بھی نہیں۔ بھائی ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لی اور دعا کر لیا، اللہ کہ میں نے درود شریف پڑھے ہیں، اس کا ثواب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ کہا ایک مرتبہ بس خلوص دل کے ساتھ، اور دعا کر لیا اللہ یہ جو میں نے سبحان اللہ کہا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیجیے۔ ہو گیا ایصال ثواب، ایصال ثواب ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں اس کو کیسا رنگ دیا؟ دیگ پکے گی، دیگ پہ ہار ڈلے گا، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی اس دیگ کو ہار کیوں ڈالا ہے، کیا یہ دوسری دیگوں سے اس کا امتیاز ہو گیا؟ یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا اثر چونکہ آخرت کو پہنچتا ہے، کل اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے دیگ پر ہار ڈالا کیوں ڈالا؟ یہ جو ہم نے تمہیں پیسے دیے تھے، مال دیا تھا، یہ مال ہماری نعمت تھی، اس نعمت کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ ہار ڈالنے کی جگہ تھی، کیوں ڈالا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اور کوئی بتانے کو بھی تیار نہیں کہ اس کا کیا ثواب ہے اور کیا اس کی لاجک ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کچھ نہیں، بس دیگوں پہ ہار ڈال دو اور پھر اس دیگ میں سے کچھ نکالو، پھر وہ مولوی صاحب کے سامنے جائے، پھر مولوی صاحب کچھ قرآن کی صورتیں پڑھیں اور پھر اس کا ثواب پہنچائیں۔ تو یہ سارا رنگ کیوں بھرا گیا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہم نے بتا دی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور دعا کی، اللہ ھذا لأم سعد، اے اللہ یہ ام سعد کے لیے۔ وہ تو کنواں کھدوا کے یہ دعا کر لیں، وہ تو پانی کا کٹورا بھی اس میں سے نہیں بھر رہے، پھر سورتیں نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، بس یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ ام سعد کے لیے۔ تو وہ تو یوں ایصال ثواب کر دیں اور ہم یہ سارے چونچلے کریں اور اس کو ضروری سمجھیں، لازم سمجھیں، اور نہ کرنے والے کو کہیں کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں بھائی۔ یعنی جو صحیح طریقہ اپنائے اسے غلط بتایا جائے، جو غلط طریقہ بنائے وہ صحیح ہے۔ تو اب مسلمان اس حالت پر آ گئے، اور کیوں آ گئے؟ کہ نفس و شیطان ان کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور یہ اس کے بہکاوے میں آتے چلے گئے اور ہر عمل کرتے جا رہے ہیں، کوئی یہ احساس ہی نہیں کہ آخرت میں پوچھ بھی ہوگی کہ بھئی ہم یہ شربت بنا رہے ہیں، کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دن کو لازم کیوں کیا، اس کے علاوہ سارا سال تھا کبھی بھی شربت تمہیں یاد نہیں آیا، اور کسی شہید کے لیے تم نے شربت نہیں بنایا، اور صرف محرم ہی میں تمہیں شربت یاد آتا تھا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ یعنی سوچنا ہے نا یہ ساری چیزیں کہ ہر عمل کا آخرت میں جواب دینا ہے، تو یہ عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ کتنے مسلمان بس شربت بن رہا ہے، بھئی کیوں بن رہا ہے؟ کس وجہ سے ہم بنا رہے ہیں؟ ایصال ثواب تو اتنا آسان عمل تھا، اس کے لیے تو یہ قید ہی نہیں تھی کہ شربت بناؤ، حلیم بناؤ، بریانی کی دیگ بناؤ، مگر ہر سال بنتی ہے اور لازماً بنتی ہے، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور ربیع الاول ہوگا تو اب حضرت حسین کے لیے نہیں ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہوگا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھئی اب ربیع الاول میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کر لو، محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لو، کہتے نہیں، تخصیص ضروری ہے۔ یہ جو تخصیص کر لی بس اس سے منع کیا جائے کہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ بھئی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ربیع ثانی کا مہینہ، ارے بھئی آج ان کے لیے کر لو، ربیع ثانی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کر لینا، کہتے نہیں یہ نہیں ہوگا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ابھی 3 مہینے باقی ہیں، آج نہیں کریں گے، آج کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی 3 ربیع ثانی تک تم زندہ رہو نہ رہو، آج ہی ان کے لیے کر دو۔ کہتے ہیں نہیں آج نہیں کریں گے۔ ان کی نسبت ربیع ثانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، ربیع الاول سے حسین رضا کی نسبت، محرم سے تو جو ان کے متعین جگہ دن ہیں وہی میں کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی رجب میں تو بس اس میں رجب میں کریں گے۔ یہ جو تعین کر لیا یہ غلط ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی روز ایصال ثواب کی عادت بناؤ، روز سورہ یاسین پڑھ لو اور دعا کر لو یا اللہ اس کا ثواب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجیے، اس کا ثواب حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچا دیجیے، سب کا نام لیجیے، جن جن سے عقیدت اور محبت ہے اللہ کو دکھائیے اپنی عقیدت اپنی محبت، دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے کر رہے ہیں اسے دکھاؤ، اور وہ یہ چپکے چپکے ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لی اور دعا کر لی، یا اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیجیے، یا اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو پہنچا دیجیے، یا اللہ اس کا ثواب تمام شہدائے امت کو پہنچا دیجیے۔ تو بتائیے کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جائے گا؟ تو ایصال ثواب یہ ایک مستقل عمل ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جائز ہے، اور ہر نیک عمل کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہر نیک عمل کا، ضروری نہیں کہ دیگ ہی پکا ہو، جو بھی نیک عمل کرو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ اور کئی دفعہ یہ قصہ سنایا کہ یہ جو دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں یہ منتظر رہتے ہیں کہ اب ان کا اپنا عمل تو ختم ہو چکا، اب یہ جو مسلمان ان کے لیے کچھ عمل کریں گے اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ تو اگر روز آدمی 2 رکعت نفل پڑھے، تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے، پھر 2 رکعت پڑھے خاص والد کے لیے، پھر 2 رکعت والدہ کے لیے، پھر مختلف اعمال طے کر لے، کسی کو سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا دے، کسی کو سورہ یاسین کا ثواب پہنچا دے، کسی کو سورہ اخلاص کا ثواب پہنچا دے، کسی کو درود شریف کا ثواب پہنچا دے، یعنی یہ جو کرنے کے کام ہیں اس میں لگے، اور یہ روز کرے، یہ روز کرے، یہ کام کرنے کے ہیں روز، تعین اور ایک سال میں 1 دفعہ نہیں۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام سے محبت ہے ہمیشہ کے لیے، تو ہم ان سے روز اظہار محبت کریں گے، اور روز اظہار محبت اس طریقے سے کریں، کبھی مدرسے میں جا کے 100 روپے دے دیے، یا اللہ اس صدقے کا ثواب فلاں صحابی کو پہنچا دیجیے، امہات المومنین کو پہنچا دیجیے، اور اللہ نے وسعت دی ہے۔ بھائی دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، تو متقی لوگوں کو، نیک لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تب کیا کرے آدمی؟ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اب دیگ بنانی ہے، فرض کیجیے، تو اب دیگ آدمی بنائے گا تو کتنے گھر کے لوگ کھا جائیں گے؟ اس میں سے کچھ دوست کھا جائیں گے، کچھ رشتہ دار کھا جائیں گے، فقراء وہ کتنے کھائیں گے؟ 50 آدمیوں کی دیگ ہوتی ہے تو 10 فقراء کھائیں گے، 40 تو یہ لوگ کھا گئے، اس کو ثواب کتنے کا ملے گا؟ جو ایصال کرے گا، سب تو خود کھا گئے، مالداروں کو کھلا دیا، غریب کا پیٹ بھرنا ہے نا، تو 10 آدمی دیگ کا نام ہو گیا، ثواب تو 10 آدمیوں کا ملا اس کو کہ 10 فقراء نے کھایا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے کھلایا جاتا ہے فقراء کو، اور کس شان سے کھلایا جاتا ہے مالداروں کو، کتنا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے مالداروں کا۔ کوئی مالدار کار سے اترے گا تو اس کو کس طرح لے کے جائیں گے، اور فقیر اندر جانے کی کوشش کرے گا تو اسے کس انداز سے روکا جاتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ثواب کس کا ملے گا؟ جس کا ثواب مل رہا ہے اس کو تو کھانے سے روکا جا رہا ہے، اور جس کو کھلانے پہ کوئی ثواب نہیں، وہ پیٹ بھرا آ کے کھا رہا ہے تو اس کو اعزاز اکرام بخشا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو اب اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ بھئی اگر دیگ ہی دینی ہے، چلے گئے مدرسے میں،
اور مدرسے والوں کو کہہ دیا کہ بھئی ایک بریانی کے دیگ بنا لینا اور طلبہ کو کھلا دینا۔ اب یہ جو طلبہ ہوں گے یہ مسافر بھی ہیں، یہ فی سبیل اللہ بھی ہیں، اور فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، یعنی اتنی ساری نسبتیں ان کو لگ رہی ہیں۔ اب یہ جو طلبہ کھائیں گے پھر یہ قرآن پڑھیں گے، ان کو جو قوت ملے گی وہ قرآن پڑھنے میں لگے گی، تو آپ کو نہ صرف کھانا کھلانے کا ثواب ملا بلکہ اب چونکہ ان کو قوت ملی، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ثواب آ گیا، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ثواب آ گیا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب مل گیا۔ اور یہ جو آپ نے دیگیں تقسیم کریں آپ خود دیکھیے اس میں کون کون کھاتے ہیں، کس قسم کے لوگ کھاتے ہیں، جو ہیروئنچی ہوتے ہیں، جو ادھر گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کھائیں گے تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، تو ان کو جو قوت ملے گی وہ کہاں جائے گی؟ وہ فسق و فجور میں جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو کھلانا جس سے قوت آئے کہ وہ فسق و فجور میں چلی جائے تو کیا ثواب ہے؟ تو ایسے لوگوں کو کھلائیے جس سے قوت ملے تو وہ نیک عمل کریں۔ دیکھیے یہ جو مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے، ان دسترخوانوں پر کون کھاتا ہے؟ کوئی نمازی کھاتا ہے؟ کون لوگ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کوئی نمازی تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوگا۔ تو اب یہ جو کھانے والے ہوں گے یہ ان کو جو قوت ملے گی وہ فسق و فجور میں جائے گی، اور جو نیک لوگ کھائیں گے تو نیکیاں کریں گے تو اس کھلانے والے کو نیکیوں میں بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم بڑے تیز ہیں، یعنی تھوڑا سا بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ نفع کہاں زیادہ ہے وہاں انویسٹمنٹ کریں، اور جب دین کا معاملہ آئے تو بھائی دیکھ کہیں بھی پہنچا دو، بھائی بھلے کوئی بھی کھا لے، بھائی اللہ کے بندے کھا لیں، ٹھیک ہے اللہ کے بندوں کو کھلانا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر پروفٹ کہاں ہے زیادہ یہ تو دیکھو، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پروفٹ کی، یہاں بس عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ہیروئنچی، موالی، یہ چرسی، بھنگی، یہ سب بھی تو اللہ کے بندے، ان کو نہیں کھلا سکتے کیا؟ بھائی کھلاؤ، کون منع کرتا ہے، مگر یہ کھا کے قوت حاصل کر کے بھنگ پئیں گے، چرس پئیں گے، فسق و فجور کریں گے تو آپ کے کھائے ہوئے سے جو طاقت ملی وہ فسق و فجور میں لگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نیک لوگوں کو کھلاؤ، تو قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، وہ سب میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تو یہاں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بات کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو قبول فرماتے ہیں تو اس کو فہم سلیم دیتے ہیں، جس کی قبولیت نہیں ہے تو اس کا مال ادھر ادھر ہی لگتا ہے۔ بھائی قبولیت کے راستے ہیں یہ، کہ جس کی قبولیت ہوتی ہے پھر اس کو سجھایا جاتا ہے کہ یہاں لگائیے، یہاں لگائیے، یہاں لگائیے، پھر وہ تھوڑا لگا کے نفع زیادہ کماتا ہے، اور جس کی یہاں قبولیت نہیں ہے تو بس وہ ایسے ہی برباد ہوتا ہے مال، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنی دیگیں لگا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ تو بھائی ایصال ثواب کا مسئلہ بہت آسان ہے، اور ایصال ثواب زندہ کو بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کے لیے خاص نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کوفہ میں رہتے تھے، تو عراق سے کچھ لوگ آئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا کہ ارے بھائی وہاں ایک محلے میں ایک مسجد عشار ہے، تمہیں معلوم ہے؟ ان کا ہاں ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی میرے لیے وہاں 2 رکعت نفل کون پڑھے گا؟ میرے لیے وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اور یہ کہہ دینا کہ یا اللہ ھذا لأبی ہریرہ، ھذا لأبی ہریرہ، کہ اللہ یہ 2 رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے۔ دیکھیے زندے کے لیے ایصال ثواب بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مرحومین کو بھی کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی دن کی تخصیص بھی ضروری نہیں، کوئی کھانے کی تخصیص بھی ضروری نہیں ہے، ہر نیک عمل کر کے آدمی ایصال ثواب کر اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، روز کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا کہ اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے نام لے کر ایصال ثواب کرتے، تو روزانہ معمول بنانا چاہیے، خصوصاً والدین کے لیے بھی اور
جو ہے محرومین کے لیے بھی، اور جو زندہ والدین ہیں، نیک محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرے کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں اہل محبت کو، فلاں خدمت کرنے والے کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. یہ بھی ضروری ہے. گویا آپ نے اس کو روحانی تحفہ دے دیا، روحانی گفٹ پیش کر دیا اس کو پتہ بھی نہیں اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. تو اس لیے یہ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. بہرحال محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے اس مہینے کی. بھائی اس مہینے کی نسبت تو پہلے ہی سے یہ عاشور حرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی نسبت تو پہلے ہی سے اس مبارک دن ہے عاشورہ. کہتے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی. دنیا میں نزول جنت میں جب تشریف لے گئے تو اسی دن لے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تو عاشورے کا دن تھا. مختلف بڑے بڑے واقعات اس دن ہوئے، اور یہ تو 60 ہجری کا واقعہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ دیکھو بھائی اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا. تو ہمیں بھی بھائی اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سبق دے گئے وہ سبق کوئی حاصل نہیں کرتا. ان کے نام پر کھانے پینے اور چٹخارے تو خوب ہیں، مگر وہ جو سبق دے کے گئے وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دینی پڑے تو جان کی بازی لگا دینا. تو اس کے لیے ہم میں سے کون تیار ہے؟ دیکھو ہم کتنا اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. سوچیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لگا دیں، اور ہم نے کیا لگایا آج تک اللہ کے دین کے لیے؟ سوچیں. تو اپنی صلاحیتیں، اپنے لمحات زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا، یہ سوچنا کہ سارے مسلمان اعمال پر آ جائیں، سنتوں کے اتباع میں آ جائیں، اس کے لیے تدبیر سوچنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو اور صبر کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو حق کی تلقین کر رہے ہیں کہ بھئی نماز فرض ہے، نماز کا اہتمام کیجئے، اور بھئی شریعت کی پابندی کیجئے، گناہوں سے بچیے. ایک دوسرے کو ہم کتنا یاد دہانی کراتے ہیں یہ سبق. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. تو کتنا ہم یہ یاد دہانی کراتے ہیں لوگوں کو. سوچنا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا ماحول بنا دیا ہے. مساجد میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، اور گشتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، دین کی نسبت سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. ایک فضا اللہ نے بنائی ہے. تو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس محنت میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگائے. اور پھر گھروں میں بھی تعلیم کا رواج ہے. آج گھروں میں بے دینی کی عام فضا ہے، اس وجہ سے آج گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا رواج ہی ختم ہو گیا. گھروں میں سنتوں کے مذاکرے کا رواج ہی ختم ہو گیا. بتائیے کتنے گھر ہیں جہاں یہ مذاکرہ ہوتا ہو کہ بھئی نماز میں کتنی سنتیں ہیں، کھانا کس طرح سنت کے مطابق کھانا چاہیے، اور بھئی وضو کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں. کس گھر میں یہ تذکرے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں مگر تذکرے ہیں ہی نہیں. اور بے دینی کے کتنے تذکرے ہیں. ایک شادی ہوتی ہے تو ساری رسمیں مسلمان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے. ساری رسوم رواج ہو رہی ہیں، اور نہیں ہو رہی تو یہ دین کے مذاکرے نہیں ہو. اس نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ گھروں میں بے دینی کی آگ تو لگ رہی ہے، شعلے تو بلند ہو رہے ہیں، مگر دین کی ہوائیں نہیں چل رہی. تو بھائی ان بے دینی کے شعلوں کو بجھانے کے لیے دین کی ہوائیں چلانی پڑیں گی، سنت کی ہوائیں چلانی پڑیں گی. تو جب ہم خود سنت پر عمل کریں گے تو بے دینی کی یہ آگ بھاگے گی، بجھے گی.
تو ہر گھر میں سنت کے مذاکرے ہیں، بھئی صبح کب اٹھنا ہے، ہر گھر میں فجر، بچہ بھی پڑھے، بچی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، گھر میں سب لوگ فجر میں اٹھ جائیں، تو سمجھو کہ اس گھر میں خیر آ رہی ہے۔ اور سب سوئے پڑے ہیں تو کیا خیر آئے گی اس گھر میں؟ تو اب کتنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان کا گھر فجر میں آباد ہو، اس میں سناٹا نہ ہو۔ تو یہ کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہے تواصی بالحق، کہ حق کی آپس میں ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تلقین کریں۔ ارے بھائی تمہارے گھر میں سب فجر میں اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ وہ کہا یار نہیں اٹھتے، میں کیا کروں؟ کہتے بھائی ہمارے گھر میں اٹھتے ہیں، ہم نے یہ تدبیر بنائی، اللہ کے فضل سے سب اٹھنے لگے، تم بھی یہ تدبیر بناؤ، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ یہ چلو فلاں علماء سے پوچھتے ہیں، وہ تدبیر بتائیں گے، ان سے پوچھ کے تدبیر بناتے ہیں۔ ہر گھر میں فضا ہو۔ ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ بھئی میں تو فجر کی پابندی کرنے لگا ہوں، میری بیوی پابندی نہیں کرتی۔ ان کا بہت اچھی بات ہے، تم یوں کر لو کہ بیوی سے کہہ دو کہ بھئی تم فجر نہیں پڑھو گی تو تمہارے ہاتھ کا ناشتہ میں نہیں کروں گا، اور بھوکا دکان پہ جاؤں گا، بھوکا آفس جاؤں گا، اور میں تمہیں کچھ غصہ بھی نہیں کروں گا، ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ تو کچھ دنوں بعد آ کر کہنے لگا کہ اب بیوی بھی پابندی کرتی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگی کہ وہ ایک دو دن تو اس نے ناشتہ نہیں دیا، مگر اللہ نے اس کے دل میں بے چینی ڈال دی اور وہ بے چین ہو گئی۔ اب ایک دن کہنے لگی کہ آج میں نے فجر پڑھ لیا، ناشتہ کر کے جاؤ۔ تو الحمدللہ وہ بھی فجر پڑھتی ہے، میں بھی فجر پڑھتی ہوں۔ تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تبدیلی آئے کیسے؟ یہ کام ہے کرنے کا۔ اب یہ کون کرے؟ یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ بھی سویا ہوا نہ ہو فجر کے وقت۔ یہ ہے سنت کی ہواؤں کو چلانا، تو پھر بے دینی کی آگ خود بجھے گی۔ رات جلدی سونے کا ماحول بنانا، گھروں میں تعلیم کا رواج، بھئی رات کا کھانا کھا لیا، سب جمع ہیں، چھوٹے بڑے، فضائل اعمال کی تعلیم کر لی۔ تعلیم الاسلام، مسائل کی کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس کی تعلیم کر لی۔ اس میں ضروری موٹے موٹے مسائل ہیں دین کے، نماز کے واجبات، نماز کی سنت، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، زکوٰۃ کی فرائض، زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی، یہ سارے موٹے موٹے مسائل ہیں، اس کا مذاکرہ ہو۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ لکھ لیں، جا کے علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیسے حل ہوگا۔ تو یہ فضائیں بنانے سے بنیں گی، ہاں، صرف سننے سنانے سے نہیں، عمل سے بنیں گی۔ اب یہ سارا معاملہ ہمارے ماحول میں بند ہے، رات دیر گئے تک جاگنے کا ماحول، اور صبح پھر سناٹا ہی سناٹا۔ تو بھئی یہ بے دینی کی آگ لگ رہی ہے، اسے ہم اپنے گھر سے بجھانے کا آغاز کریں، اور ہر گھر میں مسلمانوں کے فجر کا اہتمام، اور فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ سارے جنات شیاطین بھاگ جائیں گے اس گھر سے، اور سارے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اس گھر سے جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ بھائی یہ جو جادو ٹونے کے لیے بڑے سے بڑا عامل بھی جو تعویذ دے گا وہ قرآن کا کوئی جز ہی لکھ کر دے گا نا۔ تو جب پورا قرآن گھر میں موجود ہے اور پھر اس کی تلاوت ہو رہی ہے، تو پھر کہاں سے جادو آئے گا، کہاں سے جنات شیاطین آئیں گے؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں میں نماز کا ماحول ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہو، اور پھر تسبیحات کا ماحول ہو، یعنی بیٹھ کر ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اس کا اہتمام، اور وقت کے تعین کے ساتھ گھر کا ہر فرد اس کو بجا لائے، اور پھر گھر کا سربراہ روز کارگزاری لے کہ ہاں بھائی تسبیحات کس کی پوری ہوئی، درود شریف کتنے اہتمام سے پڑھا، کتنی دیر میں درود شریف کی تسبیح پڑھی، کتنی دیر میں کلمے کی تسبیح پڑھی، کتنی دیر میں استغفار کی تسبیح پڑھی، کتنی دیر دعا مانگی۔ اب بچے بھی کارگزاری بتائیں، بڑے بھی کارگزاری بتائیں، تو ایک فضا بنے گی اور گھروں میں دین کا ماحول آئے گا۔ اور اگر ہم یہ کچھ بھی نہ کریں، خالی دعائیں کریں، یار دعا کر دو گھر کا ماحول سنور جائے، بھائی
اگر ایسے ہی دعاؤں سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں فرماتے، مکہ مکرمہ کیوں چھوڑتے، بیت اللہ کیوں چھوڑتے، بیت اللہ چھوڑتے؟ یعنی ذرا سوچئے، یہ ہجرت ہمیں یہی تو سبق دے رہی ہے۔ تو ہم کچھ بھی نہ کریں، خالی باتیں کریں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو 1443 ہجری کے سال کا آغاز ہے، نئے جذبے ہونے چاہیے، نیا جوش ہونا چاہیے کہ اب 1443 ہجری میں ہمارے گھر میں کوئی منکر نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور 1443 ہجری میں ہمارے گھر میں سنتوں کا رواج ہوگا، روز سنتوں کی پابندی، بچے بھی بڑے بھی، سب کی نمازوں کی پابندی۔ جس نے نماز نہیں پڑھی بھئی سونے سے پہلے سارے دن کی نمازیں قضا کر کے پھر سوئے، ایسے نہ سوئے۔ تو یہ گھر کو سنوارنے کا طریقہ ہے، بزرگوں سے منقول ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر آ جائے، بھلائیاں آ جائیں، سنت کا رواج آ جائے، تو بھئی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ پھر بچوں کو سمجھائیں بھئی ابھی یہ جو نیک اعمال کیے بھئی آج سوتے سوتے ایصال ثواب کر لینا۔ کن کو؟ حضرات حسنین کو کر لو، اہل بیت کو کر لو، صحابہ کرام کو کر لو، خلفائے راشدین کو کر لو، امہات المومنین کو کر لو، اور اولیاء کرام کو کر لو، شہداء کرام کو کر لو، سب کا نام لے لے کر سوتے، یعنی سوتے ہوئے یہ سب بزرگوں کے نام لیتے لیتے سو جاؤ۔ کتنی پیاری نیند ہوگی کہ جو ان بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے کرتے سو رہا ہے۔ تو کیا رحمتیں برسیں گی، کیا برکتیں ہوں گی۔ بھائی دیکھو، دنیا میں آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو جواب میں دوسرا کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر جزا دے، یہی کرتا ہے نا۔ تو جب ہمارا ایصال ثواب ان مبارک ہستیوں کو پہنچے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا، جزاک اللہ خیرا، اور وہ وہاں سے جزاک اللہ خیرا کہیں گے، اور ہم یہاں دنیا میں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں، تو وہاں سے ان کی دعا ہم تک پہنچے گی تو بتاؤ کتنی رحمتیں آئیں گی، کیا برکتیں آئیں گی، اور پھر کتنا دین کی طرف میلان ہوگا۔ تو آدمی سوتے سوتے کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ان کو دعائیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے کرتے ہی سو جائے، اتنا ہی کر لے، اور پھر صبح گھر کی فضا بنانے کی فکر کرے۔ آج بہت ضرورت ہے بھائی، ساری دنیا کا باطل ہمارے ماحول، ہمارے گھر کے نظام کو بگاڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں گے تو باطل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چاہے کتنی اسکیمیں بنیں۔ تو ہم کچھ باڑ تو لگائیں، ہم باڑ ہی نہ لگائیں، کچھ احتیاطی تدابیر ہی نہ کریں، تو بھئی پھر باطل کا وار تو کارگر ہو جائے گا۔ وہ جو بے دینی کی آگ میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمارے گھر تک آ جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ تدابیر ہیں کہ گھر میں تعلیم کا ماحول ہو، ایک فضا بنائی جائے، ہر ایک اس کی فکر کرے، اور جب آدمی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ خیر کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ تو بہرحال یہ عاشورے کا دن ہمیں کوئی سبق دے کے جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اور وہ دین بلند اس طرح ہوگا جو طریقے بتائے۔ یہ جو حدیث مبارکہ چل رہی ہے، اس میں اس کا ترجمہ اسے بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں ہمیں بہت قیمتی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی 10 باتوں کی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ دونوں تجھے حکم دیں کہ اپنے اہل اور اپنے مال کو چھوڑ دے، اور نہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور گناہوں سے پرہیز کرنا کیونکہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اترتی ہے، اور میدان جہاد سے نہ بھاگنا اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، اور کسی علاقے میں وبا آ جائے اور لوگ مرنے لگیں اور تو اس علاقے میں ہو تو وہیں جم کے رہنا، اس علاقے کو چھوڑ کر نہ بھاگنا، اور اپنے گھر والوں پر اپنے مال میں سے خوش طبعی سے خرچ کرنا، خوش دلی سے خرچ کرنا، اور ان کو ادب سکھانے کے لیے ان سے عصا نہ ہٹانا،
اور ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔ یہ 10 باتوں کی نصیحت کی ہے، اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔